بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ الیکشن کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے، مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ اگر حکومت میں آتے ہی اسمبلی ختم کر دیتے تو IMF اور دیگر اداروں سے امداد کا سلسلہ رک جاتا۔ انہوں نے کہا چیئرمین PTI کے اپنے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کی حکومت گئی۔ اس شخص نے اتنی غلطیاں کی کہ اسے ڈپریشن ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے 9 مئی کا پلان بنایا۔ تیاری جو ہے وہ تقریباً اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تقریباً 1 ماہ کے اندر جو ہے اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اس لیے ممکن ثابت ہوئی کہ اپنی 4 سالہ PTI نے حکومت میں کسی کو بھی نہ راضی رکھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی راضی نہ رکھا۔ یکے بعد دیگرے اس نے حملے کیے، کبھی اسلام آباد حملہ، کبھی کہیں حملہ، کہیں سارے حملے ناکام ہوئے۔ فائنل حملہ جو ہے اس نے ترتیب دیا کہ میں فوج کی تنصیبات پہ یعنی فوج پہ حملہ کروں۔ یہ بغیر بیرونی آشیرواد کے یہ 9 مئی کا دن کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ غلطی جو ہے اس کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منظور وسار نے کہا انتخابات اکتوبر کی بجائے نومبر میں لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 8 سے 10 اگست تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں۔ بہت سے لوگ کیسز میں پھنسیں گے، کچھ اندر جائیں گے تو کچھ باہر آئیں گے۔ انہوں نے کہا چاہتے ہیں پرانی مردم شماری پر ہی انتخابات ہوں۔ آئندہ حکومت میں وزیر اعظم پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل نیر بخاری کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI نے اگر آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی تو ٹرائل ضرور ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ چیئرمین PTI کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ نوشہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے نیر حسین بخاری کا مزید کہنا تھا دبئی ملاقاتوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی سیاسی جماعتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ عمران خان کا جو گرفتاری ہے نا، عمران خان نہیں، اس ملک کا کوئی شہری بھی اگر کسی جرم کا ارتکاب کرے گا جو قابل دست اندازی ہوگا تو پھر اس کو تو وہ فیس کرنا پڑے گا۔ آرمی ایکٹ ہے نا، یہ اسپیشل لا ہے، اور اسپیشل لا کا نیچے اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرے گا تو پھر اسی فورم میں ٹرائل ہوگا اس کا، اور آرمی ایکٹ کی کسی پروویژن کی وائلیشن ہوئی ہے تو پھر تو وہ اسی کے نیچے ٹرائل ہوگا۔ انتخابات وقت پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا کسی نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پر مقدمہ اسی ایکٹ کے تحت چلایا جائے۔ پیپلز پارٹی اس نقطے پر متفق ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ قمر زمان کائرہ اور خورشید شاہ نے نوشہرہ میں لیاقت شباب کے گھر گئے اور ان کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ایک سادہ سا مطالبہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، قانونی فیصلوں میں کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے اگر آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو اسی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو خبر دیں حالیہ بارشوں نے ملک بھر میں 76 افراد کی جان لے لی ہے۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 48 اور خیبر پختونخوا میں 20 اموات رپورٹ ہوئیں۔ ملک بھر میں 133 افراد زخمی ہیں جبکہ 78 گھروں کو نقصان پہنچا۔ NDMA نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی حالیہ بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ میں بتایا گیا ملک بھر میں 25 جون سے اب تک بارشوں کے باعث 76 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پنجاب میں 48، خیبر پختونخوا میں 20، بلوچستان میں 5 اور آزاد کشمیر میں 3 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 30 مرد اور 15 خواتین جبکہ 31 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ رپورٹ میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 133 بتائی گئی ہے، جن میں 49 مرد، 38 خواتین اور 48 بچے ہیں۔ اس دوران ملک بھر میں 78 گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ اس وقت لاہور کا موسم خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال بتائیں گی ام فروا۔
جی لاہور میں اس وقت بھی موسم جو ہے وہ ابر آلود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے اور گزشتہ روز لاہور کے اندر بارش ہوئی اور سب سے زیادہ بارش جو ہے 94 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی رجسٹر ٹاؤن میں اور اس کے علاوہ 90 ملی میٹر جوہر ٹاؤن کے اندر بارش جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش ہونے کا امکان ہے اور اس وقت لاہور کے اندر جو درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 93% ہے۔ اسی طرح سے تقریباً 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس وقت ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ موسم چونکہ بارشیں مسلسل ہونے کی وجہ سے اور بادل رہنے کی وجہ سے ہوا چلنے کی وجہ سے کافی حد تک تبدیل ہوا ہے اور جو حبس بہت زیادہ تھا اس کی شدت میں اور گرمی کی شدت بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہوئی ہے۔ تو صورتحال اس طرح ہے کہ لاہور کا موسم بہت اچھا ہے، شہری اس موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ جی ضلع بدین میں گزشتہ 2 روز سے وقفے سے پڑنے والی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ بجلی کی فراہمی بھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی، جس سے شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے اعجاز زئی۔ جی بالکل، ضلع بدین اور گرد و نواح میں گزشتہ 2 روز سے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس نے جلد لے کر کے رکھ دیا ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر بدین سمیت تحصیل گلارچی، ٹرنو بگو، کڑیو گور سمیت جو ساحلی پٹی کے علاقے ہیں وہاں پر جو ہے اچھی برسات پڑی ہے، جس کے سبب جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں۔ اہم جو سڑکیں ہیں وہاں اب تک پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی نکاسی کے لیے تاحال اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ بارش کے سبب جو بجلی کی فراہمی معطل ہوئی تھی تاحال وہ بحال نہ ہو سکی ہے۔ دیہی علاقوں میں تو گزشتہ 2 روز سے ہی بجلی کی فراہمی معطل ہے، تاہم شہری علاقوں میں بھی 15 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے سبب پینے کے پانی کا بھی شہری علاقوں میں بحران پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ضلع بدین سمیت جو ساحلی علاقے ہیں وہاں آئندہ چند روز تک گرج چمک کے ساتھ مزید بارش پڑنے کا امکان ہے۔ جی کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد شہر کے کچھ مقامات پر تاحال برساتی پانی کھڑا ہے، تاہم بیشتر مقامات سے برساتی پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے قیوم آباد سے جیو نیوز کے نمائندے قمر مستوئی۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد قیوم آباد چورنگی سے بارش کے پانی کی نکاسی کا کام جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ہمارے کیمرامین فاضل بن سمی آپ کو دکھائیں گے، یہاں پر قیوم آباد چورنگی پر جو ہے وہ بارش کا پانی تاحال جو ہے وہ جمع ہے، جس کے باعث یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو جو ہے وہ بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ قیوم آباد چورنگی سے ڈیفینس، شارع فیصل اور صدر جانے والے جو شہری ہیں خاص طور پہ وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ خاص موٹر سائیکل سوار حضرات ہیں، بہت سی موٹر سائیکلیں یہاں پر جو ہے اس پانی میں بند بھی ہو رہی ہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ گورا قبرستان کے قریب بھی سڑک کے دونوں اطراف پانی جمع ہے، جس کی نکاسی کا کام جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا، تاہم شہر کی بیشتر سڑکوں سے گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کی نکاسی کر دی گئی ہے اور رات گئے بھی جو ہے KMC کا عملہ پانی کی نکاسی میں مصروف تھا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج بھی بارش کا امکان ہے، شہر میں آج جو ہے وہ تیز بارش کا امکان ہے اور اس وقت شہر میں درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر اور رات میں جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی لوور دیر میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ مزید بتائیں گے لوور دیر سے احسان اللہ شاکر۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کی دیگر علاقوں کی طرح لوور دیر اور اپر دیر میں گرمی نے شدت اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ نڈال ہو رہے تھے، اسپتالوں میں ادویات جو ہے وہ بھی خراب ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی حد میں بھی اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے دریائے پانچکوڑا کی جانب رخ کر لیا تھا، جہاں پر کچھ واقعات بھی رونما ہوئے اور جس میں 2 خواتین سمیت 4 افراد بھی دریائے پانچکوڑا میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2 روز کے دوران لوور دیر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور میں اس وقت منڈا کے علاقے پہاڑی سلسلے سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پر اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر طرف ہی گرینری اور گرینری ہے، ہر طرف جو ہے وہ ٹھنڈ ہوائی بھی چل رہی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر لوگ جو ہے مختلف علاقوں سے جو کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے یا گرمی کی شدت پہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں پر خوشگوار اور اچھی موسم سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
جی وفاقی وزیر احسن اقبال نے انکشاف کیا ہے کہ چین نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے. جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین نے خبردار کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا نقصان سی پیک اور پاکستان کو ہوگا. جواب میں اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے یقین دلایا تھا کہ سی پیک متاثر نہیں ہونے دیں گے. پی ٹی آئی نے سی پیک منصوبوں پر غیر ذمہ دارانہ الزامات لگائے اور منصوبے منجمد رکھے. جو تبدیلی آئی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ چین نے یہ چیز بڑے جو ان کا ایک انداز ہے سفارتی انداز میں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی کہ آپ کوئی نیا تجربہ نہ کریں چونکہ سی پیک ڈیریل ہو جائے گا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ نہیں آپ تسلی رکھیں، جو بھی آئے گا ہم اسے ٹھیک رکھیں گے، وہ چلائے گا. اچھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ایکسپیرینس کر رہی تھی، جو 2010 سے شروع ہوا تھا اور اس وقت میچور ہوا تھا، تو چین نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنوے کیا تھا کہ سی پیک کی خاطر بھی آپ نیا ایکسپیرینس نہ کریں. یعنی کہ جو ان کا محتاط طریقہ ہے اس کے مطابق میرے علم میں ہے کہ انہوں نے یہ کنوے کیا تھا کہ کسی قسم کی تبدیلی کا ایکسپیریمنٹ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہوگا اور سی پیک کو بھی تباہ کرے گا، لہٰذا الیکشن میں آپ انٹرفیرنس نہ کریں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں. چونکہ اس وقت سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو پی ایم ایل این گورنمنٹ دوبارہ آ جائے گی. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ تک نے پروجیکٹ کیا ہوا تھا کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ دوبارہ لائکلی ہے واپس آ جائے گی. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے رہنما تحریک انصاف زلفی بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق جوڈیشل میجسٹریٹ محمد شبیر نے زلفی بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. زلفی بخاری کے خلاف تھانہ گولڑا میں انسداد دہشت گردی سمیت مختلف دفعات پر مقدمہ درج ہے. زمان پارک لاہور میں آئی ایم ایف کے وفد کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کے بدلے آئی ایم ایف سے پاکستان میں وقت پر انتخابات کی ضمانت مانگ لی. آئی ایم ایف نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ کسی ملک کے معاملات میں ایک حد سے زیادہ دخل اندازی نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف نے الیکشن کی ضمانت مانگنے کے چیئرمین پی ٹی آئی کے سوال پر کہا کہ قرض پروگرام ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں تاہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف چیف نیتھن پورٹر نے بتایا کہ 9 ماہ کے سٹینڈ بائی پروگرام میں موجودہ حکومت کو $1 ارب ہی ملیں گے، پھر $1 ارب نگراں حکومت کو ملے گا اور اس کے بعد آخری $1 ارب الیکشن کے بعد بننے والی نئی حکومت کو دیا جائے گا. ایگزیکٹو بورڈ کے ڈائریکٹرز 12 جولائی کی میٹنگ میں اپنا نقطہ نظر رکھیں گے. ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان کے سیاسی معاملات سے متعلق موقف کیا ہوگا پیش گوئی نہیں کر سکتے. پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر ارینا کیونکا نے بتایا کہ پاکستانی برآمدات کے لیے یورپی منڈیوں میں ترجیحی رسائی برقرار رہے گی. پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس بھی برقرار رہے گا. یورپی یونین کی سفیر کا کہنا تھا جی ایس پی پلس سٹیٹس میں توسیع کا وقت آیا. اس وقت جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حامل دیگر 7 ملکوں کے لیے بھی توسیع کا وقت ہوگا. یورپی یونین چاہے گی کہ پاکستان اظہار رائے، میڈیا کی آزادی، مذہبی اور اقلیتوں کی آزادی اور مزدوروں کے حقوق پر مزید کام کرے. رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے کہا ہے کہ یورپی یونین میں پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس دسمبر میں رینیو ہونا ہے. جی ایس پی پلس سٹیٹس برآمدات کے لیے اہم ہے. یورپی یونین کی مانیٹرنگ ٹیم پاکستان آ رہی ہے. یورپی یونین کی سفیر نے آزادی صحافت تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن پر گفتگو کی. یہ سہولت پاکستان پر انسانی حقوق نظام حکمرانی کی ذمہ داریاں عائد کرتی ہے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے معیشت بلال اظہر کیانی کا پی ٹی آئی کے حماد اظہر کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا. بلال اظہر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا کوئی موقع جانے نہیں دیا. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آئی ایم ایف پروگرام کے بعد جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف بھی سازش شروع کر دی ہے، مگر جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف سازش بھی جلد ناکام ہوگی. جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے کراچی سے کولمبو کے لیے روانہ ہو گئی ہے. سیریز کا پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا.
श्री लंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कराची से बरास्ता दुबई श्रीलंका रवाना हो गई। पाकिस्तान टीम 2.25 घंटे दुबई में क़याम के बाद कोलंबो रवाना होगी। कौमी टीम इतवार की सुबह कोलंबो पहुंचेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। दोनों टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। कौमी टीम के वर्ल्ड कप में भारत जाने से मुतालिक फैसला करने के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी गई है। सरबराह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां बरस अक्टूबर में भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी है। कमेटी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक फैसला करेगी। कमेटी के सरबराह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, एहसान मज़ारी, मरियम औरंगजेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जमान कायरा, तारिक फातमी, कौमी सलामती के इदारों के सरबराह और सेक्रेटरी खारजा भी हाई प्रोफाइल कमेटी में शामिल है। जराये के मुताबिक कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी, जिनकी रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। जराये का कहना है कि हतमी सिफारिशात मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवाई जाएंगी। नॉर्वे कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का तरबीती कैंप का इस्लामाबाद में आगाज हो गया है। नॉर्वे कप 29 जुलाई से ऑस्लो में खेला जाएगा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू हो गया। कैंप में गुज़िश्ता माह मुल्क भर से ट्रायल्स के बाद मुंतखब होने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन शिरकत कर रहे हैं। 27 जुलाई तक जारी रहने वाले कैंप में यंग फुटबॉलर्स जमकर प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। कैंप के बाद नॉर्वे कप के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड स्क्वाड मुंतखब किया जाएगा। 10 से 19 साल तक के चिल्ड्रन के लिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट नॉर्वे कप का आगाज 29 जुलाई से ऑस्लो में होगा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम 2015 के इवेंट में रनर्स अप रही थी, जबकि 2016 में तीसरे नंबर पर आई थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि खेल और सियासत 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फुटबॉल टीम की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी वर्ल्ड कप मैच खेलने भारत जाना चाहिए। होम ग्राउंड में किसी टीम को हराने का अपना ही मज़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। भारत टीम को डर है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आए तो उनकी तबाही फिर जाएगी और इसी डर की वजह से भारत सियासत को खेल के अंदर लेकर आ रहा है। गुजरावाला में जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ का मजीद कहना था, IMF का ये हक है कि वो तमाम सियासी जमातों से मिले। माजी में PTI ने IMF प्रोग्राम को खराब करने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि IMF का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन का मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट का मैंडेट है। बारिश के बाद अस्तोर का हुस्न और भी निखर गया। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को दावतें नजारा दे रहे हैं। मकामी शहरी खुशी से निहाल हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे रफीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मुल्क भर के गर्मी और लोड शेडिंग से सताए हुए लोगों के लिए, खासकर सियाहों के लिए खुशखबरी ये है कि इस वक्त ज़िला अस्तोर में इंतहाई खूबसूरत मौसम है। यहाँ पे गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिश का सिलसिला भी जारी है। साथ में सियाती मकामात के ऊपर जिन लोगों को बर्फ़ देखने की ख्वाहिश है तो वहाँ हल्की बर्फबारी भी हो रही है और इस वक्त मौसम अच्छा खासा सर्द होने के साथ इंतहाई दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है। सबको यहाँ पे विजिट जरूर करना चाहिए ऐसी प्लेसेस को, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। आई रिकमेंड के रामा में आए और फैसिलिटीज सारी हैं और यहाँ के जो खूबसूरत मौसम के साथ साथ यहाँ पे लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ मौसम के साथ यहाँ के जो दिलकश जो नज़ारे हैं वो सियाहों को दिल खोल के दावत नज़ारा दे रहे हैं। वो आए यहाँ के मौसम के साथ साथ, ख़ास कर यहाँ इस वक्त जो हल्की सर्दी है और यहाँ पे दिलकश नज़ारे हैं उनसे लुत्फ़ उठाएं।